آپ سب کو خوش آمدید میرے پیارے مقدسین، آپ سب کو مسیح کے لہو میں سینچا ہوا سلام قبول ہو۔ آج سے ہم دنیائے عالم عرش و فرش کی مقبول ترین اور اثردار اور دنیا کی ہسٹری میں جن الفاظ نے اپنی گہری چھاپ چھوڑی اور جن کا نم البدل آج تک میسر نہیں، میرا کہنے کا مطلب کہ مسیح کے 7 کلمات جو صلیب پر کہے گئے، آج ہم ان پر غور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یسوع کے پہلے کلمہ کی طرف جائیں، میں 7 کے ہندسہ کی مختصر سی معلومات دے دینا چاہتا ہوں تاکہ 7 کا ڈیجٹ سمجھ میں آ سکے کہ اس کی بائبل میں اتنی امپورٹنس کیوں ہے اور کیوں 7 کا عدد بار بار استعمال ہوا ہے۔ عدد 7 بائبل میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا روحانی عدد ہے جو لگ بھگ 490 بار استعمال ہوا ہے۔ یہ کمال، تکمیل، خدا کی منصوبہ بندی اور الہی کام کی تکمیل کی علامت ہے۔ تو عبرانی زبان میں لفظ 7 یا عدد 7 کو شوا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل ہونا، پورا ہونا یا کسی عہد کا پورا ہونا۔ یعنی جب خدا 7 کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنا عہد پورا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بائبل مقدس میں پڑھیں تو آپ کو تخلیق کے 7 دن جو پیدائش پہلے باب میں، دوسرے باب میں آپ کو ملتے ہیں، اس کے بعد 7واں دن جس میں خدا نے آرام کیا ساری خلقت کائنات کو بنانے کے بعد، یعنی سبت کا دن، اس کے بعد 7 بار قربانی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یونانی زبان میں 7 کا جو ہندسہ ہے اسے ہپٹا بولتے ہیں۔ اس میں بھی اگر اسے ببلیکلی دیکھیں، اس کا مطلب بھی الہی تکمیل ہے، مکمل اختیار ہے، روحانی کمال ہے۔ یونانی میں 7 اکثر خدا کے مکمل منصوبے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ مکاشفہ میں 7 کلیسیوں کا ذکر ہے اور 7 مہروں کا ذکر ہے، 7 نرسنگیں ہیں، 7 پیالے ہیں۔ یہ سب خدا کے فیصلوں کی مکمل تکمیل کرتے ہیں۔ اور پھر ہم آرامی زبان میں دیکھیں جو یسوع خود بولا کرتے تھے، آرامی میں دیکھیں عدد 7 کو بھی شوا ہی کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ عبرانی میں بھی ملتا جلتا ہے کیونکہ عبرانی اور آرامی دونوں سامی زبانیں ہیں، اور اس میں خاصہ اس زبان کا یہ ہے کہ مسیح کے لب مبارک سے جاری تھی۔ یہاں پر آرامی زبان میں عدد 7 کے میننگ ہے کمال یعنی پرفیکشن، تکمیل یعنی کمپلیشن، خدا کا مقرر کردہ پورا کام، یا پھر عہد اور وعدہ کی تکمیل۔ میں ایمان واثق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 7 کے عدد کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی اور آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے، یعنی پہلے کلمہ کی طرف۔ 7 کلمات کے حساب سے پہلے کلمے کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی پہلا کلمہ مسیح کے منہ سے صادر ہوا تو فرمایا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ لوکا کی انجیل 23ویں باب کی 34ویں آیت میں ملیں گے۔ مقدس بہنوں بھائیوں، دنیا میں سب سے مشکل کام معاف کرنا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہمیں تکلیف پہنچی ہو۔ لیکن صلیب پر یسوع ہمیں معافی کا سب سے بلند معیار دکھاتے ہیں۔ راہ کلوری کی کرب اور بے پناہ ظلم اور تابڑ توڑ طنز و مزاح اور تند مزاجی کے ساتھ گری ہوئی باتیں جو سنی نہ جا سکے، میرے مسیح نے ہمارے لیے برداشت کی۔ جو خدا ہے لیکن اپنی خدا داد حکمت کو کسی جابر یا ظالم بادشاہ کی طرح استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے اور وہ اپنے باپ کی کوئی بات ٹالتا نہیں۔ اس نے اپنی حکمت کو استعمال تو کیا لیکن ایک رحم دل بادشاہ کی طرح، اور مسیح کے غصہ سے واقف ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ مسیح ایک انجیر کے درخت کے پاس جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں پھل نہیں کیونکہ اس کا موسم نہیں تھا، اور پھر غصہ سے فرمایا، جا آج کے بعد پھل نہیں لگے گا۔
اسی طرح ہیکل کے واقعے سے آپ بخوبی واقف ہیں، جب وہ ایک پٹکا بنا کر ہیکل میں کاروبار کرنے والوں کو بھگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور پھر ایک اور واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، جب مسیح 12 تمن آسمانی فوج کا ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جس تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا، آج وہ اس تعلیم کو عملی طور پر پیش کر رہے تھے، یعنی رحم دلی، محبت، پیار۔ اسی لیے رحم دلی کو اپنا خاصہ جان کر اس فرمان اور عہد کو پورا کیا جو باپ نے ان کے ذمہ لگایا۔ میرا مسیح وہی کلام ہے جو باپ کے منہ سے صادر ہوا اور دنیا بلکہ کائنات کی ساری معمولی وجود میں آ گئی۔ آج وہ اپنے سفر کو پورا کرنے کو ہے جس میں ان پر ظلم ہی ظلم برپا ہے، اور وہ اف تک نہیں کرتے۔ اس دشوار گزار راستوں پر چل کر منزل بلکہ صلیب پر تاریخ کے ایسے الفاظ ادا کیے کہ دنیا کی شکل بدل کر رکھ دی۔ جو لوگ پتھر کا جواب اینٹ سے دیتے تھے، آج ایک گال پر چماٹ کھا کر معاف کرنے کی جرت رکھتے اور اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا بھی جانتے ہیں۔ میرے مسیح نے جو تعلیم دی، میں نے اس کا عملی اطلاق صلیب پر کیا، اور جو کہا وہ تاریخ رقم کرتا گیا۔ اپنے سفر کو نہ صرف پورا کیا بلکہ موت کو جلا بخشی۔ اس نے جہالت سے اٹے ہوئے لوگوں کو زندگی کا مالک بنا دیا اور زندگی کا کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیا جو انسانی شعور سے میل نہیں کھاتا، یعنی انسانی سوچ کے بالکل مترادف۔ صلیب پر کلمہ حیات یعنی یسوع نے اپنی زبان مبارک سے پہلا کلمہ فرمایا اور کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس وقت یسوع نے کہے جب کیلیں اس کے ہاتھوں میں ٹھونکی جا رہی تھی اور لہو کے قطرے شفا کے لقمے بن بن کر صلیب سے ہوتے ہوئے زمین کے سینہ کے اندر سما رہے تھے، اور زمین اس لعنت سے پاک ہو رہی تھی جو صدیوں سے اپنی لعنت سے بیزار تھی۔ اور پھر لوگ مذاق اڑا رہے تھے جنہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کی زندگیوں میں شفا کا عمل اور موت سے چھٹکارے کا اعلان ہو چکا ہے۔ تماشائی تو چھوڑیں، اپنے لوگ وہاں میسر نہیں جنہیں تعلیم دی گئی اور تیار بھی کیا کہ کیسا وقت شروع ہونے والا ہے یا گزرنے والا ہے، اور شاگرد بکھر چکے تھے۔ انہوں نے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود مسیح اپنی تعلیم پر قائم ہے اور کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں مسیح کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کیا بات ہے جس سے وہاں کھڑے لوگ غافل ہیں؟ کون سا بھید ہے جو وہ نہیں جانتے؟ سیاق و سباق کے پیش نظر مسیح کا ان نوشتوں کی طرف اشارہ ہے جس میں نبوت کی گئی، جس میں مسیح کے سفر کو، یعنی اس دکھ بھرے سفر کو پہلے ہی پلان کر دیا گیا تھا اور ہو بہو نوشتوں میں درج کر دیا گیا۔ مندرجہ ذیل حوالہ جات ہیں جنہیں آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں ایک دو کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ زبور 16 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ انہوں نے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھید ڈالے، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، مجھے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کا چھیدا جانا، کپڑوں پر کرا ڈالا جانا، یہ سب کچھ صلیب پر بالکل اسی طرح پورا ہوا۔ یسایہ کی کتاب میں بھی رقم ہے 5ویں باب میں کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداریوں کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں۔ وہ ستایا گیا مگر خاموش رہا، ذبح ہونے والے برے کی مانند لب نہ کھولے۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے دکھ اٹھایا، عدالت میں خاموش رہے، صلیب کی تکلیف کی واضح پیشگوئی موجود ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں جو میں اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے پڑھ سکیں گے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یسوع مسیح ان لوگوں کو دیکھ اور سن رہے تھے، یعنی سیادوں کو
اور کاہنوں کو جو اپنی بڑائی کر رہے تھے کہ ہم نے خود ساختہ خدا کو مصلوب کر دیا، وہاں رومیوں کی جان میں جان آئی، کیونکہ وہ خوف زدہ تھے کہ یہ یسوع نام شخص اتنی پذیرائی پا رہا ہے۔ رومیوں کی حکومت وقت کو ڈر تھا کہیں یہ لوگ ملک کے غدار نہ ہو جائیں، کیونکہ مسیح کے پیروکار بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مسیح کو مصلوب کرنے میں ہی عافیت جانی، اور انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ مسیح کی تعلیم کو واصل گور کر دیا گیا ہے، یعنی مسیح کی زبان کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہ سب بما یہودی اور رومی اس بات سے بالکل غافل تھے کہ ابھی تو مسیحی تعلیم نے امنی جامہ پہنا ہے، اس بقا کو مسیح نے اپنے خون سے پروان چڑھایا ہے۔ لیکن رومی اور یہودی لوگ بڑے زور و شور سے للکار رہے تھے اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے، تو نے مردوں کو زندہ کیا اور بہت سے معجزات کیے، تو صلیب سے اترا۔ وہ شاید یہ اس لیے اتنے غرور میں تھے کہ انہوں نے اسے ایک لعنتی موت دی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا یہ سب کچھ رضائے یا ہے۔ اس میں ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ سب پہلے ہی سے طے تھا، اس میں ان کی کوئی مہارت نہ تھی۔ سو مسیح نے موت کے ڈنگ کو توڑا اور اپنی زندگی کو روشناس کروا دیا۔ اس پورے سینیریو میں میرے مسیح کے منہ سے ایک بد دعا تک نہ نکلی، بلکہ باپ سے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم روحانی طور پر دیکھیں اور سیکھیں، یسوع نے گنہگاروں کے لیے دعا کی، نہ کہ لعنت اور بد دعا۔ معافی صلیب سے شروع ہوئی اور دنیا کو اپنے احصار میں لے لیا اور زندگی کا اصل مفہوم بتا دیا گیا، اور معافی شفا کا دروازہ بھی کھولتی ہے، جس میں لا علاج بیماریوں کا تدارک اور موت کے ڈنگ کو توڑنے کی قدرت موجود ہے۔ آج یہ چیلنج ہمارے پاس ہے کہ کیا ہم انہیں معاف کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دکھ دیا؟ کیا ہم بدلہ لینے کی بجائے دعا کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو آئیں آج سے وعدہ کریں کہ ہم بھی معافی کے ساتھ دعا کریں گے۔ آمین۔ مجھے خدا کے حضور پوری امید ہے کہ آپ کو میری اس کاوش کا لطف آیا ہوگا، آپ یقیناً فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ جاتے جاتے اس کلمے کا کنکلوژن بتاتا چلوں کہ صلیب ہمیں سکھاتی ہے کہ معافی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ آمین۔ دعا کریں گے۔ آئے خداوند ہمیں وہ دل دے جو معاف کرنا جانتا ہو۔ آمین۔ اگلا کلمہ چند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خدا آپ کے ساتھ۔